بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تنولی صاحب۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے ان کے اوصاف، ان کے محاسن اور فضائل قرآن پاک میں بیان کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس عبد کا معبود اس کے فضائل اور محاسن کی گواہی دے رہا ہو، اللہ اکبر، اس سے بڑی سند کیا چاہیے؟ کیا مخلوق کیا کہے گی؟ رب کریم نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے السابقون الاولون، یہ قرآنی ٹائٹل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ رابع الاسلام ہیں، چوتھے ہیں، چوتھے نمبر پر۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف رضا ان کو حاصل ہوا۔ اور آپ جو اشارہ فرما رہے تھے صاحب کشف المحجوب حضور فیض عالم، مظہر نور خدا جس کی شان میں رتب اللسان ہو، سبحان اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں ابجد رضا ابجد وفا بدرگاہ رضا، اللہ اکبر۔ گنج حیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے دیں، آپ ابجد وفا بھی ہیں اور اب وجد وفا بھی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سبحان کہنا، اللہ۔ بے شک، سبحان کیونکہ اللہ۔ بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور گنج حیا کہہ رہے ہیں، عابد اہل صفا کہہ رہے ہیں، اور متعلق بدرگاہ کبریا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ متجلا بطریق مصطفیٰ سبحان اللہ۔ علیہ تحیت و ثنا کہہ رہے ہیں، سبحان ابو اللہ۔ عمر سید کیا بات ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ۔ تو یہ جو السابقون الاولون ہے نا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ والے بڑی شان ہے، بڑی سبحان عظمت، لیکن ان میں جو سب سے سرخیل اور سر فہرست ہیں، جو پہلی صف ہے رضی اللہ عنہ والوں کی، ہائے ہائے ہائے، جو سبقت والوں میں سبقت لے گئے ہیں، ان میں بھی اول ہیں۔ اور ان میں بھی اول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا یعنی جس کی انتہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، یہ اس کی ابتدا ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں سورہ زمر کی آیت 9 جو ہے وہ ضرور دیکھنی چاہیے، اہل علم کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے جب سے وہ آیت پڑھی ہے نا جی تنولی صاحب، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک بندہ اپنے حجرہ خلوت میں رات کے تہجد میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہے، ٹھیک ہے، اور رب کریم کے CCTV نے اس کی تصویر اتار لی۔ اس آیت مبارکہ میں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخص ہے، لوگوں نے تو اعمال سے جنت خریدی، انہوں نے کیش جنت 2 بار خریدی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود اگر اس کی عبادت کا یہ حال ہے کہ اس کی خلوت کو رب نے قرآن کی آیت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ائمہ سیر نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ 4 جو ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اس ان میں امت سب کے سے پہلے آپ ہیں۔ آپ ہیں، پہلے آپ ہیں۔ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید، پورا قرآن پاک۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے شرف یہ ہے۔ جامع القرآن جو ہونا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ صرف ٹائٹل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا کہ متعلق بدرگاہ کبریا، سبحان اللہ۔ یہ جسٹیفائی کر رہی ہے یہ آیت کریمہ اس لقب کو جو آپ نے، اس ٹائٹل کو، کہ قرآن پاک سے تعلق کا مطلب ہے تعلق باللہ، اللہ اکبر۔ اور اس میں تنہائی اور خلوت کا یہ عالم ہے۔ اور وہاں رب کریم نے خود گواہی دی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی اور خواہش یا لالچ میں میری عبادت نہیں کر رہا، یحذر الآخرہ، صرف آخرت کے ڈر سے، جنت خریدنے کے بعد بھی خوف و خشیت کا اس کا یہ عالم ہے سبحان کہ اللہ، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تنہائی اور خلوت میں اپنے رب کی عبادت و بندگی سبحان کے اللہ، اس معراج پہ فائز ہے سبحان اللہ، کہ رب نے قیامت تک اس کو قرآن بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اتنے فضائل کے بعد ہی داتا صاحب جیسی ہستی جو ہے وہ اس طرح کے مستانہ اور اس طرح کے کیف انگیز القاب ڈاکٹر صاحب، یہ بیان بالکل ایک نئی بات ہے، ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور داتا حضور نے آپ کو اہل روحانیت کے ائمہ میں شامل امام کہا ہے، بے شک، اور اہل وہیں روحانیت کے ابتدا میں لائے حضور سبحان ذات، اور اللہ۔ اسی لیے لائے ہیں کہ یہ سابقون الاولون والے جو ہیں قیامت تک کے تمام اہل صفا کا ملجا و ماوا ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کے بھی امام ہیں اور روحانیت کے بھی امام روحانیت ہیں۔ کے، اس کے سوا آپ چل نہیں سکتے اس راہ روحانیت پر، نہیں چل سکتے۔ اور ایک پورا روحانی مشرب کریٹ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، تسلیم و داتا رضا صاحب سے لے کر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ تک، انہوں نے پورا جو دائرہ ولایت ہے، چونکہ ان کا میدان ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی نے بتایا آپ کا مقام ولایت و روحانیت دائرہ ولایت میں کیا ہے، یعنی خلفائے راشدین شیخین کریمین اور سیدنا علی المرتضیٰ ادھر ہیں، درمیان میں یہ حد فاصل ہیں، سبحان اللہ، درمیان میں یہ برزخ کبریٰ ہیں، اس کا جو روحانی سٹیٹس ہے وہ آپ نے بیان کیا۔
تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جن کے امتی ہیں اور جن کے دست نبوت پر آپ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں جب ان کے ارشادات آپ دیکھتے ہیں ان کی شان میں، سبحان اللہ، اور ایک جو مشہور ترین حدیث آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی، جی جی، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اللہ اکبر، یہ کون فرما رہا ہے؟ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے نوری فرشتے بھی حیا بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا میسج ہے پوری امت کے لیے کہ عثمان ذو النورین اپنے رب کی نظر میں کیا ہے اور اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ فوکس رکھیں ہم تو ہمیں خود متعین ہو جاتا ہے یہ کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کس کا دامن تھامنا ہے۔ جب ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ان کو فالو کرو، کہ رضی اللہ عنہ والے ہیں، میری رضا والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی یہ تو ہیں ہی ہیں، فرمایا قیامت تک جو ان کے نقش قدم پہ چلتا جائے گا وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل، سبحان اللہ، اسے بھی ہماری یہ رضا فیضان حاصل۔ ان تک بھی پہنچے گا۔ تو یہ یعنی فیضان جو صحابہ کا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دو طرح کا فیض ہے نا جی اہل ولایت کے نزدیک۔ ایک وہ ہے کہ وہ صاحب کمال تو ہے لیکن کمال آگے متعدی نہیں، ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خود صاحب کمال و فیض بھی ہیں اور آگے ان کا فیض متعدی ہو کے ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، مجدد صاحب ماشاءاللہ کیا ایمان افروز انداز سے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی تعارف آپ نے ارشاد فرمایا۔ ڈاکٹر بخاری صاحب، جو حضرت عثمان کی شخصیت ہے، آپ پر آپ وسلم کی عطائیں اور پھر آپ کی آپ وسلم کی نگاہ شفقت کے تصدق سے سخاوت اور اس امت کے لیے ایثار، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ قبلہ تنولی صاحب، اور بڑے خوبصورت آپ نے انٹرو عطا فرمایا اور حضور قبلہ نے بڑا خوبصورت آغاز فرما دیا۔ حضرت سیدنا عثمان کے جب ہم القابات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت معروف لقب جو آپ کے ساتھ جو ہماری زبان پہ بے ساختہ ہی اب جاری ہو جاتا ہے وہ غنی ہے۔ اب غنی کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں، لغت میں دیکھیں تو اس کا بنیادی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ غنی وہ ہے کہ جو بے نیاز ہو، جو ہر ضرورت سے پاک ہو، جسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہ ہو تو اسے غنی کہا جاتا ہے۔ اب اگر غنی کے مزید معنی کو ہم دیکھیں اور اس کی وسعت کا اندازہ کریں اور اس کے روٹ ورڈز کا بھی جائزہ لے لیں کہ غین، نون اور یا، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ہستی جو مال و دولت سے بھرپور ہو، جو ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہو، جس کو مکمل خود کفالت ہو تو اسے غنی کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کریم کے اسماء حسنہ جب ہم سامنے آتے ہیں تو غنی اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ ارشاد فرمائے واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو غنی تو وہ ہے۔ تو اب دیکھیے بہت سارے ایسے اوصاف ہیں اور صفات ہیں جو خاص طور پہ میرے رب کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ان صفات کا عکس عطا فرمایا ہے۔ تو باقی ساری صفات اپنی جگہ، جس کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا کم من ہوا قانت آناء اللیل، وہ اپنی جگہ آپ کی عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو صفت غنا ہے اس کا فہم جو حضرت عثمان کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے وہ فہم انہیں عطا فرمایا اور عملی طور پہ پھر آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھا۔ دو تین واقعات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ جب ہجرت ہو جاتی ہے اور سارے مسلمان جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں میٹھا پانی پینا بھی نصیب نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یشتری بیر روما فیجعلها للمسلمین ولہ الجنہ، اور اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ 2 مرتبہ تو آپ نے جنت کو خریدا ہے۔ تو اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جنت آپ کی زر خرید ہو گئی۔ سبحان اللہ، فَيَجْعَلُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، جی پراپرٹی، فَيَجْعَلُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهُ الْجَنَّةِ، یعنی جو خریدے گا اللہ کی رضا کے لیے تو میں محمد الرسول اللہ زمانہ دیتا ہوں کہ اسے جنت ملے گی۔ فَاشْتَرَاهَا عثمان بن عفان ب20,000 درہم، آپ نے 20,000 درہم دے کر اسے خریدا ہے، 20,000 درہم دے کر، اور پھر مسلمانوں کے نام پہ وقف کر دیا۔ تو رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے اپنے رب کی بارگاہ سے کتنے رضا کے تحفے آپ کو عطا فرمائے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہی کی بنیادی صفت ہے غنی، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔
اب ان ہستیوں نے اس غنی کا اور اس غنا کا مفہوم سمجھا ہے اور عملی طور پہ کائنات کے سامنے اسے رکھا ہے. سبحان اللہ. دوسرا وہ موقع ہے جسے ہم غزوہ تبوک یا جیش الاسرہ کہتے ہیں. جیش الاسرہ اب یہ قیامت تک جیش الاسرہ کے نام سے معروف ہوگا. ان میں خلفائے ثلاثہ کا، تینوں خلفاء کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے میرے آقا نے جب سوال کیا کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو کہنے لگے اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ آئے ہو، باقی تو سب کچھ قربان ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا، کہا نصف چھوڑ آیا ہوں، نصف لے آیا ہوں. اور جناب عمر اس موقع پہ مسابقت لینا چاہتے تھے، سبحان اللہ. لیکن پھر حضرت عمر کو بھی ماننا پڑا کہ ابو بکر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی سبقت لے جائے اور آخرت میں بھی سبقت لے سبحان جائے. اللہ. اور یہ تو قرآن کی اصطلاح ہے نا، والسابقون الاولون، اور لغت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں تاکید کے صیغے ہیں کہ جو سب سے اول ہوتے ہیں، سابقون بھی اولون بھی، یہ تاکید کے صیغے، کیونکہ ہمارے فہم میں اتنا ہی آ سکتا ہے. اب یہ کتنی سبقت لے گئے ہیں وہ اللہ جانے، جناب رسول اللہ جانے، ہم تو نہیں جانتے. پھر یہ موقع آ گیا تو رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کو جو توقعات ان مواقع پہ حضرت عثمان سے ہوتی تھی، تو جناب سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کیا 1000 اونٹ. اللہ. جہز عثمان جیش الاسرہ ب1000 بعیر و70 فرسا و50,000 دینار، یعنی 1000 اونٹ دیے، 70 گھوڑے دیے اور 50,000 دینار کیش بھی پیش کر دیا. سبحان اللہ. اسی لیے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی بارگاہ سے رضا کی نعمت عطا فرمائی اور آپ نے درست فرمایا. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا کیلکولیٹر اتنا ہی کر سکتا ہے کہ آپ نے 50 کروڑ تک دیا ہوگا، اللہ جانے کتنا دیا ہے، راوی تک کتنا پہنچا. ڈاکٹر صاحب یہ صرف اونٹوں کی قیمت بنتی ہے، اونٹوں کی قیمت بنتی ہے، بقیہ چھوڑ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو اشارہ فرمایا ہے تو اللہ نے آپ کو کتنا عطا فرمایا کہ جیش الاسرہ ہے، اگر اسلام کا جیش الاسرہ ایسا ہوتا ہے تو اسلام کا معیار کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس موقع پہ جب حضرت سیدنا عثمان نے سب کچھ پیش کیا تو آقا کریم نے ہاتھ اٹھایا، منبر پہ تشریف فرما تھے، سارے صحابہ سامنے تھے، عرض کیا اللہم مرد عن عثمان فإنی عنہ راضٍ، کہ مولا تو عثمان سے راضی ہو جا، میں بھی عثمان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اور پھر آقا نے وجد میں آ کر وہ جملہ بولا ہے، اس کیفیت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے سامنے دیکھا. آقا نے فرمایا ما در عثمان ما فعل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس کا عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا. سبحان اللہ. تو آقا کریم کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنے راضی ہوئے. استثناء ہے جی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب استثناء بھی ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں ہم ان سے حیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنا کمال جملہ فرمایا، عثمان کو اس کے بعد کوئی عمل ضرر نہیں دے، یعنی یہ تو عثمان سیدنا عثمان کا استثناء ہونا. آپ سسم کا اختیار بھی کتنا ہے. جی اللہ. اور آپ نے تو جنت عطا فرما دی نا، آپ نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا جنت ملے گی. سبحان اللہ. وہ چاہے پھر مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو یا جتنی بھی چیزیں ہیں. اب ہم تک پہنچا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے کیش کے ساتھ جنت خریدی ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ نے خود بھی عطا فرمائی ہے. علاوہ الگ ہے 12 مرتبہ لکھا ہے. جی جی سبحان اللہ. 12 مرتبہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بار کسی شخص کو بھی یہ شرف نہیں ہے کہ اسے سبحان جنت اللہ. کی آفر کی سبحان گئی اللہ. بشارت دی. تو سخاوت کا یہ عالم ہے حضور والا. اور یہ بات بھی کہ آپ رات، یہ تو وہ صدقہ ہے جو آپ نے جہرن کیا ہے، یعنی سارے زمانے نے دیکھا. اور آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ کئی دفعہ رات کو آپ خفیہ وہ صدقات بھی کرتے تھے، ہمیں بھی صبح پتا چلتا تھا کہ آپ نے یہ بھی صدقہ کر دیا، یہ بھی عطیہ کر دیا ہے. لیکن بات حقیقت ہے یہ سارا کیوں کرتے تھے؟ یحذر الآخرہ، آخرت کا ڈر ہوتا تھا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، جناب رسول اللہ راضی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر سید احمد فاروق بخاری صاحب کیا دلنشیں انداز سے اور ایمان کو تقویت دینے والے انداز سے آپ نے حضرت عثمان غنی کی شان بیان کی. ڈاکٹر مجدی صاحب سیدنا عثمان کی شان کئی مواقع پہ نکھر کے سامنے آتی ہے، اور ایک بڑا موقع جس کی شاید کوئی مثال نہیں ملے گی وہ بیعت رضوان ہے. بیعت رضوان. سبحان اللہ. کیا شان آپ کی سامنے آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہاں بالکل ایک نئے انداز سے سامنے آتی ہے. اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. سبحان اللہ. غالب و کار آفریں و کار کشا و کار ساز. بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. یہ جو مظہریت ہے نا جی، جس کی طرف شاہ صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے، غنی کی صفت، یہ روحانی مظہریت اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی نا. ایک اور جگہ علامہ نے کہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، گماں تو ہے. وہ اس کا عملی مظاہرہ اگر حصی دنیا میں اور فزیکل ورلڈ میں کہیں ہوا ہے نا
سبحان تو اللہ، وہ بیعت رضوان ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایسے ایسے پہلو اور اینگلز ہیں جی، کاش سمجھ آ جائیں سبحان ہمیں اللہ، سبحان اللہ، کہ رب العالمین نے پھر قرآن اتارا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بات بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جامع القرآن ہے سبحان اللہ، تو ان کی سیرت کے فضائل و کمالات کے جو اینگل ہمیں قرآن سے مل رہے ہیں ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ بیعت رضوان سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شرف کا کوئی ایک پہلو لیے ہوئے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو نیابت مصطفیٰ ہے، سبحان اس کو اللہ، ذہن میں رکھیے، سبحان اللہ، سفارت مصطفیٰ ہے، آپ نائب بن کے گئے ہیں نا، نائب بن کے گئے۔ ٹھیک ہے، تیسرا پہلو آپ کی محبوبیت ہے۔ سبحان اللہ، میں شاہ صاحب آج پڑھ رہا تھا کہ اہل مکہ اور اہل عرب میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت و مقبولیت ایسی تھی جیسی محبوبیت ماں کے دل میں بچے کے لیے ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دیکھیں نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پہ آپ ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ کوئی سبب تو تھا؟ ہاں، اور پیچھے لکھا اہل سیر نے کہ آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا ایک عالم یہ بھی تھا کہ مکے میں مائیں راتوں کو جب اپنے بچوں کو لوری دے کے سلاتی تو اس وقت بھی کہتی تھیں اللہ تجھے عثمان جیسا بنا۔ سبحان اللہ، آئیڈیل تھے آپ، آئیڈیل تھے، ایک ماؤں فیورٹ کے آئیڈیل ترین شخصیت تھے، محبوب ترین تھے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ظاہری حسن و جمال، کمال، جود و نوال اور فضل و کمال سب کچھ عطا کیا ہوا۔ دو پیغمبروں کا خلیل و حبیب کا جو جناب ہم شکل ہوگا، کیا بات ہے، ظاہری صورت یہ ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِ بِي خُلُقًا، میرے صحابہ میں سب سے بڑھ کے میرے خلق کا جو مظہر ہے سبحان وہ اللہ، عثمان ہے، عثمان، اس لیے وہاں انتخاب بھی ہوا، اور پھر ادھر بیعت رضوان ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں تو سمجھتا ہوں، اور پھر قرآن اتر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ، پوری تفصیلات اس آ گئی ہیں قرآن پاک میں، اس کی جزیات کے ساتھ آئی ہیں۔ اور جناب عثمان کا وہاں جانا، وہاں آفر ہونا کہ طواف کر لیں اور طواف نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا عشق رسول کی یہ انتہا کیا ہے؟ نہیں، یہ صرف عشق نہیں ہے، اس کو بہت ہم ایزی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نوری صاحب، میں آج کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ ان کو آپ عبارتوں سے ٹھیک ہے، ہاں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کے حوالے سے کوئی ایک آیت لے لیں، کوئی ایک حدیث لے لیں، پھر ذرا اندر سے جڑیں اور اس کو ذرا کال کو اپنا حال بنا کے اور تجربہ بنا کے دیکھیں، تو آج بھی براہ راست آپ کو بارگاہ اس غنی کا فیض ملے گا سبحان اللہ، اور آپ جڑیں گے۔ اچھا، ادھر آقا کریم علیہ السلام سے جو ان کا تعلق ہے، وابستگی ہے، اور جو ان کی نظر میں مقام رسالت ہے وہ کھل رہا ہے۔ سبحان اللہ، آفر کے باوجود کعبہ میں ہو کے طواف نہ کرنا اور یہ کہنا کہ میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے بغیر طواف نہیں، اور میں یہاں طواف کرنے آیا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اپنی آفیشل ڈیوٹی کو اتنا سبحان اللہ، ملحوظ رکھنا کیا بات ہے، کہ میں تو بھائی سفارت کے لیے، میں مذاکرات کے لیے اور گفتگو کے لیے آئی نہیں، میں آن ڈیوٹی اور مامور ہوں، میں بالکل ٹھیک ہے، اس کو نبھایا۔ ایک تو دیانت، آنیسٹی کا، اسے طواف پر ترجیح دی ہے، ادھر سازش ہو گئی ہے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، ایک تو ان کا یہ اسوہ دیکھیے ان کی کیفیت، پھر سازش کافر کفار نے کر دی ہے اور کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ادھر بارگاہ الہی سے اور بارگاہ رسالت سے ذرا رسپونڈ دیکھیں ٹھیک، کیا آ رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اتنے جلال میں کبھی کوئی بیعت لی نہیں، صحابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ نے جس جذبے سے وہ بیعت کی، سبحان اللہ، اور آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں غدیر خم پہ تو مولا علی کا ہاتھ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں عثمان ذو النورین ہے ہی نہیں، فزیکل موجود ہی نہیں، ٹھیک ہے، اپنے دستے مبارک کو کہا ہے کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس پر وہی آتی ہے کہ حبیب یہ جو آپ کا ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ ہاں، آپ کے ہاتھ پر دستے پاک پہ بیعت نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے دستے قدرت پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ واحد بیعت ہے جس میں رب کائنات نے خود شمولیت فرمائی، سبحان اللہ، اور حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے شمولیت فرمائی، اور آقا کریم دیکھیے عجیب بات ہے نا، من تو شدم تو من شدی، تا کس نہ گوئے ہائے ہائے، وہاں وہ نیابت کر رہے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، یہاں محبوب اور مرشد اور امام اور آقا و مولا خود نیابت فرما رہے ہیں، اور رب کائنات اس میں تائید و حمایت کی مہر لگا رہے ہیں۔ یہ مقامی اگر باقی سارا کچھ بھی سائیڈ پہ رکھ دیں سبحان اللہ، تو یہ بیعت رضوان ہی کافی ہے
مقام عثمان کو سمجھنے کے سبحان لیے اللہ۔ کہ وہ بندہ کیا ہوگا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رضا کی سندیں بھی آ رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبولیت کا جو مرتبہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ شاید اب کسی اور کو نصیب ہو ان کے بعد۔ ایک تو یہ، اور ایک بس ہلکا سے ایک اشارہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ایزی نہ لیا کریں رضی اللہ عنہ والوں کو۔ سبحان اللہ۔ یہ قدرت کا انتخاب ہیں، انتخاب اور آقا کریم علیہ السلام فرما دیا تھا ان اللہ تعالی اختارنی واختار علی اصحابا، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ انتخاب دونوں جگہ رب کائنات کا۔ اللہ اکبر مجدد صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گفتگو ہو رہی ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل پر۔ جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، جو آپ کی شخصیت ہے، آپ کے کمالات ہیں، ان میں ایک بڑا تھوڑا ذکر بھی ہوا عشق رسول کا اور اتباع رسول کا، کہ حضرت عثمان غنی کی شخصیت میں یہ جو پہلو ہے کس طرح اجاگر ہو کے اور ہمارے لیے ایک نمونہ کمال بن کے آتا ہے، اس پہ ارشاد فرمائیں کچھ۔ جی قبلۃ مولوی صاحب، دیکھیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو یہ ہستیاں اللہ ہی کا محبوب بننا چاہتی ہیں اور اللہ ہی کا محب بننا چاہتی ہیں، تو قرآن پاک نے سیدھا رستہ عطا فرما دیا کہ میری اتباع کرو، یعنی رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میری اتباع کرو۔ ٹھیک ہے، آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ تو وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ رسول اکرم سامنے تشریف فرما ہے ڈائریکٹ، اور جنہوں نے رسول اکرم کی خلوت کو، جلوت کو، صبح و شام کو دیکھا ہے، ہر چیز کو دیکھا، سفر حضر کو دیکھا ہے، مشکلات کو دیکھا، آسانیوں کو دیکھا، فقر کو دیکھا، امارت کو دیکھا، تو پھر حضرت سیدنا عثمان کے جہاں باقی اتنے امتیازات ہیں وہاں عشق رسالت مآب ہو یا اتباع مصطفیٰ ہو وہ بھی بہت واضح ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کی اپنی خلافت مبارکہ کا زمانہ ہے اور آپ وضو فرما رہے تھے اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے، کسی خادم نے عرض کیا کہ حضور نہ گفتگو، نہ مکالمہ، نہ کوئی بحث، آپ اچانک کیوں مسکرائے ہیں؟ تو ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے یاد آ گیا کہ آقا بھی یہیں تشریف فرما تھے اور آپ وضو کر کے مسکرائے تو میں بھی مسکرا دیا ہوں۔ سبحان اللہ، اب ایک تو وہ اتباع ہے کہ جو ہم رفع یدین میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ اتباع ہے کہ جو نماز کی ادائیگی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اتباع کے رونا بھی اور مسکرانا بھی اور آنسو گرانا بھی، یعنی رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ذات کے ساتھ فنائیت کا اس سے بڑا اعلیٰ مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر ادا کی اتباع، ہر ادا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ اس میں عقل کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ، سبحان اللہ، بلکہ وہ کیا ہے کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سود صدیق و علی از حق طلب۔ تو یہ ہمیں طلب کرنا چاہیے نا اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ تو یہ تو وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں ظاہری رسول اکرم کے زمانے کے 63 برس نصیب ہوئے ہیں اور صبح و شام دیکھا ہے رسول اکرم کو، حالانکہ حضرت عثمان کو پتہ نہیں میرے رب نے کتنا عطا فرمایا تھا، ہم تو کروڑوں اربوں خربوں پہ رک جائیں گے نا، باقی تو دینے والا جانے، اس کے باوجود آپ نے سادگی، فقر اور تواضع کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ بلکہ آپ کی خلافت کے زمانے میں کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بخشا ہے، حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے اور مال کی کمی تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن آپ اتنی سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ تو ارشاد فرمانے لگے میں کوشش کرتا ہوں، اپنے نفس کو آزماتا ہوں، کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں حلال سے بھی رک سکتا ہوں یا نہیں رک سکتا؟ ہم تو حرام سے نہیں رک سکتے، سبحان اللہ، تو آپ کہتے ہیں میں اللہ کو راضی یہ مجاہدہ نفس ہے نا، انتہا ہے، انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تنولی صاحب قبلہ آپ دانشور ہیں، مفکر ہیں، اور میں حضرت کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ امیر بھی ہو اور شریف بھی ہو، نہیں ہوتا، عمومی طور پہ یہ نہیں ہوتا، یہاں ساری متضاد صفات بھی ہمیں جمع نظر آ رہی ہیں۔ اللہ نے امارت بھی انتہا کی عطا فرمائی، شرافت بھی انتہا کی عطا فرمائی، یہ بھی تو حضور کا معجزہ ہے نا، حضور کا معجزہ۔ شاہ صاحب صرف اسلام میں داخل ہو کے نہیں، جاہلیت میں بھی یہی ہے، اس سے آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ 10 چیزیں جو میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کی، اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ذات کے ساتھ دیکھیں یہ فقر کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ایک دن آپ نے دستی جو ہے نا، دستی اس کا گوشت تناول فرمایا، اور اس انداز سے تناول فرمایا کہ ساتھیوں کو پوچھنا پڑا کہ حضرت آج اتنی دلچسپی، اتنے ذوق کا مظاہرہ کیوں؟ کہنے لگے مجھے یاد آ گیا ایک دن آقا نے بھی اسی طرح تناول فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، مسکرانا ہو، رونا ہو، چلنا ہو، یعنی آپ قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اتنے آنسو بہاتے تھے
کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک ریش مبارک بھیگ جایا کرتے ہیں. کتنے آنسو گرتے ہوں گے تنولی صاحب اور داڑھی تک پہنچتے ہوں گے اور داڑھی بھیگ جاتی ہوگی. تو خشیت بھی رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ذات سے میرے رب نے آپ کو عطا فرمائی. پھر آپ وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو یعنی وہ 2 نفل آپ نے کبھی ضائع نہیں کیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے ضائع نہیں کیے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا بھی ادا کیا کرتے تھے. یعنی صرف فرائض میں فنائیت نہیں ہے، نوافل میں بھی فنائیت کا درجہ میرے رب نے آپ کو عطا فرمایا. پھر فقر ہے، پھر تواضع ہے، اور آپ نے غلاموں کے ساتھ جو آج آپ نے انٹرو میں کہا نا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو آپ کے تو ماتحت اتنے تھے، ان گنت تھے، آپ نے حسن سلوک کر کے دکھایا. رات کو اٹھتے تہجد کے لیے خود پانی تیار کرتے، خادم کہتا حضرت جگا لیتے. آپ فرماتے ہیں جس طرح میں پسند نہیں کرتا نا مجھے نیند میں کوئی بیدار کرے، اس لیے میں یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ تمہیں کروں. تو اللہ رب العزت نے یہ سارے کمالات اور پھر عشق رسالت ماب جس طرح حضرت نے بیان فرمایا کہ کعبے کا طواف تک چھوڑ کے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. بخاری صاحب سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جو جہاں سے سیدنا داتا گنج بخش نے آپ کی شخصیت کا آغاز کیا بیان کا، گنجین حیا پہلا ٹائٹل جو استعمال کیا، تو جو شرم و حیا کا پیکر آپ اور خوف خدا، عجز و انکساری، یعنی یہ وہ ویلیوز ہیں جو پرائمریلی اسلامی تصوف کی بنیادی ویلیوز ہیں. کچھ ارشاد فرمائیں. اور یہ ایمان ہے، الحیاء من الایمان. ٹھیک ہے، ٹوٹل ایمان ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے خود جس کو اکنالجمنٹ دی ہو وہ کیا ہستی ہوگی. سبحان ملائکہ نوری مخلوق معصوم اللہ اکبر وہ حیا کر رہے ہیں. تو وہ لطافت کا، نفاست کا، نزاکت کا، طہارت کا ذرا دیکھیں لیول کیا ہوگا. سبحان اللہ. اہل سیر نے لکھا ہے کہ آپ گھر میں بھی جب کپڑے تبدیل کرنے ہوتے ہیں اپنے کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی پچھلے کمرے میں چلے جاتے تھے. اچھا اس کا مطلب دیکھیں مجھے صاحب مزاج میں حیا ہے، اپنے آپ سے حیا، طبیعت میں اپنے آپ سے بھی حیا. اللہ علیہ وسلم کتنا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کبھی بھی جب سے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اپنی شرمگاہ کو یہ ہاتھ نہیں. اللہ. اچھا یہ وہ تنہائی خلوت کی باتیں ہیں تنولی صاحب جو ہمارے آج کے دور میں کوئی فرد بھی نہیں. آج کے دور میں جو سوشل میڈیا نے حیا کی کونپلوں کو جلا دیا ہے، ان باتوں کو عام کرنا چاہیے. بے شک عام کرنا چاہیے. اور اس کی ایک کمال یہ ہے ان کا، میں نے عرض کیا کہ ان کا فیض متعدی ہے. ٹھیک ہے. اس سے یعنی آپ نے کیا عام کرنا ہے، آگے چلتا ہے، تو صرف پیش کرنا ہے. یہ آگے نفوذ خود کرتا ہے. اس کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے ان کے عمل کی. ٹھیک ہے. تو حیا آپ کے مزاج میں اہل سیر کہتے ہیں ایسا تھا جیسا ایک تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی چیزیں بھی آپ دیکھیں ان کے اندر ایسے پائی جاتی ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. جیسے کماری دوشیزاؤں میں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ظاہری ایک کہتے ہیں نا جی جمالیات کا جو لیول ہے یہ خود بخود آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرتا. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا حیا کسبی نہیں تھا، فطری تھا، وہبی تھا، اور وہبی تھا اور طبیعی تھا. اس وجہ سے تکلف نہیں تھا. اس لیے ہی تو دیکھیں صدیق اکبر آئے ہیں، فاروق اعظم آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما. لیکن اب یہ کیا تھا؟ یہ اکنالجمنٹ تھی. اکنالجمنٹ تھی، عملی اکنالجمنٹ تھی جس کو دیکھا گیا، مشاہدہ کیا گیا، رپورٹ کیا گیا. آپ نے انڈورس کیا، وہ ریکارڈ ہوئی اور انڈورس ہوئی. ٹھیک ہے. اور ملائکہ کو ساتھ انوالو کیا گیا. سبحان اللہ. کہ بھئی وہ جو نظر ہی نہیں آتے وہ ان سے بھی حیا کر رہا. سبحان اللہ. دیکھیے نا، اور وہ اس سے حیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ لیول ہے، یہ مزاج ہے. بات اس میں صرف اتنی سمجھنے کی ہے تنولی صاحب کہ ہم لوگ کسبی بھی چیز نہیں کر پاتے پوری. تو یہ لوگ جو ہیں جن کو وہبی اور فطری طور پہ یہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں، یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں اور یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں اور ان کی یاد کیوں تازہ کر رہے ہیں؟ تاکہ اس سے اپنا حصہ لے لیں. سبحان اللہ. ہماری شخصیات اللہ رب العالمین نے ان کی سیرت و شخصیات میں ہمارا حصہ رکھا. ٹھیک ہے. رزق ہے ہمارا. وہ ذکر سے عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ. جب آپ اپنی طرف سے ان کو ایکنالجمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا ریٹرن آتا ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. رب کریم نے فرمایا نا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم بڑھا دیں. لئن شکرتم لازیدنکم. یہ ہم سیدنا عثمان غنی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس امید پہ کر رہے ہیں کہ ان کے لنگر کی کوئی خیرات، کوئی ذرہ، اور ان کے بہرے ان کا خول ہمیں بھی مل جائے، کا کوئی قطرہ چھینٹا ہمیں بھی نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ مقصود ہے اصل میں ذکر کو چھیڑنے کا اور اگلی نسلوں تک سبحان اللہ اس کو پہنچانا. اچھا مجدد صاحب قبلہ، آپ کا جو خوف خدا ہے
وہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں نے عرض اچھا کیا وہ بھی تو حیائی کا ایک اثر ہے نا. بے شک خوف خدا بھی تو حیا ہی کا ایک نتیجہ ہے. خوف خدا اللہ سے حیا ہے. اللہ سے حیا ہے, یہ اصل وہ بات ہے. جتنا جس درجے کا ہوگا اتنی خشیت آپ پہ ظاہر ہوگی. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود گواہی دے کے اسے مستقل آیت بنا دی ہے کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جو جنت یا دوزخ کے چکر میں مجھ سے ڈر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا راتوں کو اٹھ کے جا کے میری عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ شخص ہے کہ جنت اسے مل چکی ہوئی ہے, اس کی پراپرٹی بن چکی ہوئی ہے. اب یہ عبادت کو اپنی حصے تعبد کی تسکین کے لیے کر رہا, سبحان جو اللہ, حق عبودیت و بندگی ہے سبحان اللہ, اس کو ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, جس کو صوفیہ صورت اور حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کہ ایک صورت عبادت ہے ٹھیک ہے, اور ایک حقیقت حقیقت عبادت ہے. عبادت اور حقیقت عبادت وہ ہے کہ ما سراپا انتظار منتظر اللہ عبد دیگر ان لم تکن, ہائے یہاں پہنچ جائیں. یہاں اس مقام معراج بندگی پہ جو فائز ہستی ہے, ٹھیک ہے, جب آپ اس کا دامن تھامتے ہیں نا تو آپ کو بھی بندگی کی لذت و حلاوت. سبحان اللہ, سبحان. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جو آپ کے سامنے جب تک عملی نمونہ نہ ہو بلا شبہ آپ کا تصور حقیقت بن ہی نہیں سکتا. تو جتنے اوصاف جلیلہ تصوف ہمیں سکھاتا ہے اس کا عملی پیکر یہی ہستیاں ہیں. صحابہ کرام ہیں, اہل بیت اطہار ہیں. جب اب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمارے سامنے کھل کے یہ سامنے چاروں آتی ہے. خلفائے راشدین بنیاد ہیں جی. حضور داتا صاحب کی گواہی ہے اس پر, سبحان اور اللہ, تمام ائمہ تصوف اس پر گواہ ہیں گواہ ہیں کہ یہ چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماخذ اور مرجع اور ملجا و ماوا ہیں. سبحان ہر اللہ, عارف کا, ہر اہل زہد, ہر اہل معرفت, سبحان جس نے اللہ, بھی اس راہ حق پہ چلنا ہے, راہ صدق و صفا پہ چلنا ہے, ان کے نقش قدم کے بغیر اس کا چارہ. مطلب ہے جتنے بھی یہ خلفائے راشدین ہیں ان میں سے ہر ہستی کسی نہ کسی وصف کی انتہا ہے بلا شبہ. تو جب اس راستے پہ چلیں گے تو وہ وصف آپ کو قرب حق کی منزلوں پہ لے جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مددی صاحب قبلہ. کیا ڈاکٹر بخاری صاحب, جو شہادت کے بعد سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد ایک بڑی ذمہ داری آپ پہ آئی, خلافت کی ذمہ داری آئی, اور یہ ایک بڑا ایک لحاظ سے ابتلا کا زمانہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بڑی عام ہو گئی. اب بھی معاملات کو کنٹرول کرنا اور معاملات کو نظم میں لے کے آنا ایک نئی طرح کی اسکل, ایک نئی طرح کی ایکسپرٹیز اور ایک ایڈمنسٹریٹو جو گورننس کی مہارت ہے وہ درکار تھی. اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں, اور کس طرح آپ نے اپنے پہلے خطبے میں اپنا پورا جو مینیفیسٹو تھا اس کو انفولڈ کیا, اس پہ بھی کچھ ارشاد. جی حضور والا, آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو طبعی طور پہ دنیا سے رخصت ہوئے, اور حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی. تو یوں سمجھیے کہ خلافت میں پہلی شہادت ہوئی, تو اس کے بعد حالات کو سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن جب آپ زخمی ہو گئے اور شہید ہونے سے پہلے آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی قائم فرمائی. قرآن عزیز کے اس حکم کے مطابق کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ ان کے درمیان یعنی اہل اسلام کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں وہ شورائیت سے طے ہوں گے, مشورے سے طے ہوں گے. تو آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی, جن میں حضرت سیدنا عثمان موجود ہیں, مولا کائنات شیر خدا ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت طلحہ ہیں. ان 6 عشرہ مبشرہ میں سے ان 6 لوگوں کو حضرت فاروق اعظم نے, اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان 6 لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں, اور جناب رسول اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. ان 6 لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان سے راضی رہے. ان 6 لوگوں کا انتخاب فرمایا, اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عبد الرحمن بن عوف ہیں وہ درمیانی رستہ اختیار فرمائیں گے اور وہ فیصلہ فرمائیں گے. وہ پھر بعد میں سارے معاملات ہوئے, اور پھر فیصلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا, اور آپ نے پھر خلافت کو تقریباً 12 سال تک سنبھالا, اور آپ نے پھر اپنی امارت کے ساتھ بھی اور تعقل اور تفکر کے ساتھ وہ سارے معاملات چلائے جو خلافت کا حق بنتا تھا. اب میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا وہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اور بڑا معنی خیز ہے. یوں ہی لگتا ہے جس طرح بار بار حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک صوفی جیسی زندگی گزاری ہے, وہ کسی صوفی کا ہی خطبہ لگتا ہے, کوئی عام کو خطیب نہیں ہے, کوئی حاکم لگتا ہی نہیں, کوئی مقتدر لگتا ہی نہیں ہے کہ جو خطبہ دے رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا انکم فی دار قلعۃ, کہ لوگوں تم ایک ایسے گھر میں ہو جسے اکھاڑ پھینکا جائے گا. تنولی صاحب, ایک تو قلعہ ہے, ایک قلعہ ہے. قلعہ وہ ہے جو اپنی بنیادوں پہ مضبوط قائم رہے, اور قلعہ وہ ہے جسے بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا جائے. آپ کی بلاغت پہ بھی قربان جائیں, الفاظ کا انتخاب دیکھیں. تو آپ قلعہ سمجھتے ہیں, یہ قلعہ ہے, یہ قلعہ ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ گھر ہے جو ختم ہونے والا ہے, یعنی تم مسافر خانے میں ہو, تم ٹرانزٹ میں ہو, یہ تمہاری منزل نہیں ہے, یہاں ڈیرے نہیں ڈالنے. وہ
بندہ کہہ رہا ہے جو اربوں خربوں پتی ہے. سبحان اللہ. کوئی فقیر کہے تو لوگ کہیں گے اس کے پاس تو اپنا کچھ نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. جی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، یعنی اب تو سارے اختیارات بھی آ گئے نا، اللہ رب العزت نے ساری چیزیں جمع فرما دی. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وفی بقیت اعمار، تم صرف یہاں اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہو. یعنی ہر انسان نے چلے جانا ہے، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا. تو اپنے ایام پورے کرنے والا انسان ہمیشہ تو یہاں ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھے گا نا. اپنی امید کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے اور تمہاری توجہ جو ہے اس طرف ہونی چاہیے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا وان الدنیا طویت علی الغرور، یہ ساری دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے میں لپٹی ہوئی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ پھر قرآنی آیات سے آپ نے استدلال کر کے اقتباس اور تضمین قائم کر کے قرآنی آیات کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اللہ سے کسی بات میں دھوکے میں نہ رہنا. اے تابرو بمن مدا، یہ جو گزر گئے ہیں نا، یہ قبرستان بھرے پڑے ہیں، وہاں جایا کرو، جا کے عبرت حاصل کیا کرو. کتنے لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں. قائم وہی رہے گا جو جد و جہد کرے گا، جو محنت کرے گا. ولا تغفلوا، اللہ سے غافل نہ ہونا. اگر تم ہو بھی جاؤ نا فإنہ لا یغفل عنکم، وہ تمہیں بھولنے والا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے. وہ غافل نہ ہونے دیتا ہے، نہ خود غافل ہوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. این ابناء الدنیا و اخوانها الذین اثاروها وعمروها. وہ سارے شداد، فرعون، حامان، قارون کہاں چلے گئے؟ جو ابن الدنیا تھے، جو دنیا والے تھے، جنہوں نے سمجھا ہم نے دنیا کو قائم کیا، دنیا کو آباد کیا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. لوگوں یاد رکھو فَلَقَدْ أُوتِيتُمْ صُبِحْتُمْ أَوْ أَمْسَيْتُمْ، تم پہ موت نے آنا ہی آنا ہے. بس اتنا فرق ہے، کسی پہ صبح آتی ہے، کسی پہ شام آتی ہے، کسی پہ جوانی میں آتی ہے، کسی پہ بڑھاپے میں آتی ہے. بالآخر دنیا سے رخصت ہونا ہے. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اس پہ بات ختم کرتا ہوں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح به هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک صوفی کا خطبہ ہے کہ آپ نے توجہ دلائی ہے کہ دنیا نے آخر ختم ہو جانا ہے.